افغانستان میں جو کونسلیٹ ہیں وہ بھارت کے وہ ایک لیجیٹیمیٹ کام کر رہے ہیں جو کونسلیٹ کرتی ہے. وہاں سے بہت لوگ بھارت پڑھنے آ رہے ہیں, بہت لوگوں کو اسکالرشپ دی جا رہی ہے, بہت لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور ہم بالکل مانتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پر طالبان جیسی کوئی طاقت پیدا ہو اور کھڑی ہو. ہم اس چیز کو مانتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو پہلے پاکستان نے وہاں طالبان کھڑا کیا تھا وہ صحیح کیا تھا. وہ ایک دم ڈیموکریٹک کنٹری رہنی چاہیے. لیکن جو جنرل حمید گل کہہ رہے ہیں وہ بھارت کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے ہیں پاکستانی, بیکاز پاکستان کے پاس اپنا کوئی میجرمنٹ نہیں ہے جس کے بل پہ وہ چل سکے. لیکن بھرت جی, یہ جو تاثر ہے کہ ان طالبان کے اندر ایسے عناصر بھی انڈین کونسلیٹس کی طرف سے ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا جنہوں نے یہ کہا کہ جی امریکہ پہ اٹیک کرنا مشکل ہے تو جا کے پاکستان آرمی کو ہٹ کیا جائے. یہ جو بات ہے, یہ جو تاثر, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کے پاس پروف ہے, ایویڈنس ہے حمید گل کے پاس, وہ پروڈیوس کریں انٹرنیشنل فورم میں اور پروڈیوس کریں کہ بھارت ان کے دخل انداز کر رہا ہے. لیکن اگر پاکستان بھارت میں دخل انداز کر رہا ہے جس کا پروف پاکستان کو دے دیا گیا ہے, جس کو پاکستان مانتا ہے, جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے, اس پر اگر آپ اس کو کریکٹ نہیں کریں گے تو یہ کھیل چلتا رہے گا. لیکن حمید گل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ثبوت دے دی, آپ کے پاس ثبوت ہیں اگر کہ انڈیا انوالو ہے تو آپ ثبوت لائیے, اس کا کیا جواب ہے؟ اور جی ثبوت وغیرہ کی باتیں ہمیں معلوم ہے, سارا مشرقی پاکستان سارا ہمارا توڑ کے لے گئے اور کہا کہ ثبوت ہی نہیں ہے تمہارے پاس, ہم کہاں اس کے اندر ہے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے اگلے دن اندرا گاندھی کے امیجز دکھائے تھے تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ وہی ڈاکٹرن ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں برما صاحب, کہ ہمیں حق حاصل ہے. یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی اور ملک کے اندر مداخلت کرے, اور اگر وہ کرے گا تو پھر اس کا جواب بھی ملے گا. اور بھارت ہمیشہ پاکستان کے خلاف دشمنی کرتا رہا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ ہماری جمہوریت یہاں نہیں چلی اور ہمارے سیکیورٹی کنسرن پیدا کرتے رہے, جس کی وجہ سے ہم فوج کے اوپر زیادہ سرمایہ خرچ کر کے اس کو طاقتور بناتے رہے, وہ بھی اس کا بھی ذمہ دار بھارت ہے, کیونکہ یہ قبول ہی نہیں کرتے. ابھی ڈیم پہ ڈیم بنائے چلے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں 5200 کیوسک پر کیپٹا پانی اس علاقے کے اندر تھا جس وقت پاکستان بنا تھا. آج وہ گھٹ کے 1240 کیوسک رہ گیا ہوا ہے, اور آئندہ 10 سال کے اندر وہ غالباً 750 کیوسک ہوگا. اس سے اگر پانی ہمارا بند کریں گے تو پھر جنگ نہیں لڑیں گے تو اور کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا ہم. اور اب یہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اس مقام پہ آ جائیں, ہمارے گھٹنے ٹکوانا چاہتے ہیں اور ہمیں اندر سے یہ ڈسٹیبلائز کر کے ادھیڑ کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہوگا نہیں. ورما صاحب کو میں یہ بالکل آپ اس کو یقین جانے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ ہم 17 کروڑ کی قوم ہیں اور ہم بہت کچھ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ جو قومیں علم کر لیتی ہیں, اس وقت مانا کہ ہمارے بندوبستی نظام جو ہے, جو ہمارا سسٹم آف گورننس ہے, اس کے اندر کچھ ویکنیسز ہیں, لیکن یہ ایسی نہیں رہیں گی. اور یہ انشاءاللہ جب امریکہ یہاں سے رخصت ہوگا بھارت افغانستان سے, تو بھارت کو کے ہوش بھی ٹھکانے آ جائیں گے, ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. پھر ابھی سے بہتر یہ ہے کہ کل معاملہ کریں ہمارے ساتھ, آج وہ ہمارے ساتھ معاملہ کریں. ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ان کو. حمید گل صاحب اور بھرت ورما جی, آپ دونوں ساتھ رہیے گا. خواتین و حضرات, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. وقفے پہ جانے سے پہلے میرے ساتھ اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پہ ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل صاحب اور نئی دہلی سے انڈین ڈیفینس جنرل کے ایڈیٹر بھرت ورما جی موجود تھے, اور ابھی وہ موجود ہیں. دونوں شخصیات, آپ دونوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. بھرت ورما جی, آپ نے بات سنی حمید گل صاحب کی. آپ نے جب کہا کہ ہم افغانستان میں نہیں چاہتے کہ طالبان مضبوط ہوں, آپ نے یہ بات کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے بھی کوئی انڈیا کی وہاں پہ کوئی آپ کی اسٹریٹجی ایسی ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ طالبان نہ کھڑے ہوں ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے؟ نہیں, ہم انترراشٹریہ سمودائے کے ساتھ چل رہے ہیں وہاں پر, اور ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے ریکنسٹرکشن ٹاسک وہاں پر لیا ہوا ہے, اور انترراشٹریہ سمودائے جو حمید گل ڈریم کر رہے ہیں کہ وہ 1 سال کے بعد امریکہ چلا جائے گا, پھر بھارت میں اپنی آپ کی क्षमता ہے. بھارت کے ساتھ دوسرے بہت لوگ ملے ہوئے ہیں, اور جو حمید گل کہہ رہے ہیں کہ ان کا پانی کم کر دیا گیا, اگر پانی کم کر دیا گیا ہوتا تو آج پاکستان کے حالات ہی بہت گھٹنے ٹیکنے والے ہو جاتے. یہ تو بھارت کی ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی ہمت ہے, بہت ادارتا ہے کہ آج تک پانی کی طرف کسی نے چھیڑا نہیں ہے. حالانکہ ہمارے جیسے اسٹریٹجک ایکسپرٹ بولتے ہیں چھیڑیے پانی کا کنٹرول. جنرل حمید گل اپنے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں
کیونکہ وہ ISI کے ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ کٹروادیوں سے ملے ہوئے ہیں. ان کے کارن، حمید گل جیسے لوگوں کے کارن پاکستان میں آج آگ لگ گئی ہے. حمید گل کے کارن پاکستان جل رہا ہے. نہیں، لیکن بھرت جی آپ نے کہا نا کہ ہمارے جیسے اسٹریٹجسٹ بھی کہتے ہیں کہ پانی بند کیا جائے، آپ نے بھی بات کی، تو یہ جو کٹر پن، یہ ایکسٹریمزم، یہ تو آپ کے یہاں بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. پھر کوئی نہیں ایگزسٹ کر رہا ہے، سرکار بالکل مانتی نہیں اس چیز کو. پانی باقاعدہ چل رہا ہے، پانی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ سب جھوٹی چرچا پاکستان میں عوام کو بتائی جاتی ہے. اور کیونکہ حمید گل جیسے لوگ پاکستان کو جلا رہے ہیں، وہ اپنی کمی پوری کرنے کے لیے بھارت کے اوپر بار بار امریکہ. یہ بھرت جی حمید گل جیسے لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ حمید گل جیسے یعنی آپ کو یہ کوئی فینومینا ہے؟ حمید گل فینومینا سمپیٹائزرز ہیں جن کو طالبان کھڑا کیا ہے، القاعدہ کھڑا کیا ہے، جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، جن کی سمپتی ان کے ساتھ ہے، جو سوچتے ہیں کہ وہاں سے اگر بھارت ٹوٹتا ہے تو ایک ان کی بڑی بھاری خلافت بن جائے گی. یہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں 60 سال سے، جو نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان میں، جو پاکستان آرمی ہے اور ISI ہے خاص کر، ان کے یہ منشا رہی ہے، وہ منشا پوری نہیں ہو رہی ہے. بھارت نے کوئی پانی نہیں روکا ہے، بھارت نے آپ کی طرف ہر دم ہاتھ بڑھایا ہے. جی جنید صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں کیا بھارت نے. یہ حمید گل جیسے لوگ، یعنی آپ کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو طالبان، القاعدہ اور ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے یہ. ورما صاحب کی سادگی پہ ہنسا ہی جا سکتا ہے. حمید گل کو ISI چھوڑے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں پورے، اور اگر حمید گل سے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے ورما صاحب کو اور بھارت کے اندر، تو پھر کوئی بات تو ہے نا، ان کی اپنی کمزوری ہے. اور یہ تو انڈس کمیشن رپورٹ کی آپ دیکھ لیں، میں تو بات نہیں کر رہا، میں تو فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہا ہوں. انڈس کمیشن رپورٹ کی بات کریں، وہاں پہ ظہور ڈار صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ ورما صاحب کے کہنے سے تو بات نہیں ہوگی. لیکن ورما صاحب جو اپنا حق جتا رہے ہیں بھارت کا، کہ بھارت کو حق حاصل ہے، وہ نیپال کے اندر مداخلت کرے، وہ بنگلہ دیش میں مداخلت کرے، وہ سری لنکا میں مداخلت کرے، مالدیپ میں مداخلت کرے، حتیٰ کہ فیجی تک، کیونکہ وہاں انڈین بستے ہیں، وہاں بھی جا کے انگلی کرے. یہ کیا مطلب ہے؟ اور یہ کہ افغانستان کے اندر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم وہاں اپنی مرضی کی حکومت بنائیں؟ یہ تو بات نہ ہوئی نا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ جمہوری رویہ ہے ان کا کہ آپ اپنے ہاں تو چاہتے ہیں کہ جو بھی عوام فیصلہ کریں وہی ہوگی، اور افغانستان میں کہتے ہیں نہیں، وہاں تو ہم نہیں بننے دیں گے فلاں حکومت. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی سوچ کے اندر ایک فلا ہے، ایک غلطی ہے، اس کو درست کریں، پھر اس کے بعد ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے. لیکن اگر دھونس اور دھاندلی کے ساتھ اور تڑی دے کے اور ہمیں دباؤ میں لا کے اگر وہ کوئی ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں، تو پھر یقین کریں کہ یہ قوم اس کو قبول نہیں کرے گی. نہ پہلے قبول کیا تھا، نہ اب قبول کرے گی. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا اپنا گھر جل رہا ہے، اس وقت انہوں نے بات کی، اور ظاہر ہے پاکستان میں بدامنی تو ہے جنید صاحب. اس وقت فوج لڑ رہی ہے سوات کے اندر، اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس الزام پہ کیا کہیں گے آپ کہ اپنا گھر جل رہا ہے؟ جی بالکل، امریکی دباؤ اور ان کی شرارت، اور امریکہ کے ساتھ مل کے شرارت، اب بلوچستان میں بھی اور ادھر بھی. لیکن ہم اس کو انشاءاللہ سنبھال لیں گے. وہ دن گئے جب یہ مشرقی پاکستان کا ہمارا بازو ہم سے کاٹ کے الگ کر سکتے تھے. اب یہ حملہ نہیں کر سکتے. ان کو کہو یہ جو تمہارے طریقے ہیں، جس طریقے سے آپ تخریب کاری کے ذریعے سے کم کرنا چاہتے ہیں، آج تک تخریب کاری کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوا. سری لنکا میں انہوں نے دیکھ نہیں لیا کہ انہوں نے کتنی تخریب کاری کی تامل ٹائیگرز کو بڑھاوے دینے کے لیے، حتیٰ کہ حملہ کر دیا راجیو گاندھی صاحب نے. لیکن نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ آج ان کو وہاں ختم ہو گیا. ریاستی طاقت کو آپ ایسے ختم نہیں کر سکتے. جی بھرت جی، یہ بیان کریں کہ پاکستان پہ جب دباؤ آتا ہے کہ جی وہ طالبان کے خلاف ایکشن لے اور جو پاک افغان بارڈر کی طرف زیادہ کارروائی کرے، تو پاکستان ہی کہتا ہے کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے، ہم اپنی فوجیں نہیں لے کے آ سکتے. تو